اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ عنہ، اس وقت وہ اپنی عمر کی تیسری دہائی میں تھے جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حق و ہدایت کی دعوت کا برملا اظہار کیا تھا۔ وہ حسب نسب کے اعتبار سے قریش کے معزز ترین خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور دولت و ثروت کے لحاظ سے ان میں سب سے فائق تھے۔ اگر ان کا باپ آرے نہ آتا تو اس لائق تھے کہ اپنے ہم عمروں سعد بن ابی وقاص اور مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی طرح بہت پہلے مشرف با اسلام ہو چکے ہوتے۔ ان کے والد ابو جہل، وہ مکہ کا سب سے سرکش اور جابر شخص، شرک و کفر کا قافلہ سالار اور مسلمانوں کے ابتلاء و آزمائش کا سب سے بڑا ذمہ دار تھا، جس کی مکاری اور چال بازی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان و یقین کو پرکھا اور اس معیار پر کھڑے اترے۔ یہ تو ان کا باپ تھا، اور وہ خود اکرمہ بن ابی جہل مخزومی ہے۔ اکرمہ کا شمار قریش کے معدود چند سربر آوردہ رئیسوں اور ان کے نامور شہ سواروں میں ہوتا تھا۔ اکرمہ بن ابی جہل نے خود کو اس حال میں پایا کہ وہ اپنے باپ کی مرضی کے مطابق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے پر مجبور ہے۔ چنانچہ اس نے ان کے ساتھ سخت عداوت کا رویہ اختیار کیا، ان کے ساتھیوں کو دردناک سزائیں اور اہل اسلام پر ایسی زہرہ گدار عقوبتیں نازل کیں کہ اس کے باپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں۔ جب اس کے باپ نے معرکہ بدر میں لشکر شرک کی قیادت کی اور لات و عزیٰ کی قسمیں کھا کھا کر اعلان کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شکست دیے بغیر وہ مکہ واپس نہیں لوٹے گا، اس نے بدر کے مقام پر براؤ ڈال کر وہاں 3 دن قیام کیا۔ اس دوران وہ اونٹ ذبح کر کے ان کا گوشت کھاتا اور شراب پیتا رہا۔ اس کے دل بستگی کے لیے دف بجا کر لونڈیاں اسے گانے سناتی رہی۔ جس وقت ابو جہل اس معرکے کی قیادت کر رہا تھا، اس کا بیٹا اس کا قابل اعتماد دست و باز تھا، لیکن لات و عزیٰ نے اس کی پکار نہ سنی اور نہ اس کی مدد کو آئے، کیونکہ وہ سننے سے معذور اور مدد کرنے سے عاجز تھے۔ تو وہ ذلت کی موت مارا گیا اور اس کے بیٹے نے دیکھا کہ مسلمانوں کے پیاسے نیزے ان کے خون سے اپنی پیاس بجھا رہے ہیں۔ اس نے اپنے کانوں سے اس کے حلق سے نکلنے والی آخری چیخ سنی تھی۔ اکرمہ بدر کے میدان میں قریش کے اس عظیم و شردار کی لاش چھوڑ کر مکہ لوٹ آئے۔ مسلمانوں کے ہاتھوں ذلت و آمیز شکست کھانے کے بعد اس کے لیے یہ ممکن ہی نہ رہا کہ وہ اپنے باپ کی لاش اٹھا کر لاتا اور اسے مکے میں دفن کرتا، اور راہ فرار اختیار کرتے ہوئے وہ باطل نخواستہ اسے مسلمانوں کے رحم و کرم پر چھوڑ آیا، اور مسلمانوں نے دوسرے مقتولین کے ساتھ اسے بھی بدر کے کنویں میں پھینک کر اس پر ریت ڈال دیا۔ اور اسی روز سے اسلام کے ساتھ اکرمہ کے رویے نے دوسری صورتحال اختیار کر لی۔ پہلے تو وہ اپنے باپ کی حمایت میں اسلام کا مخالف تھا، مگر آج سے اس کے انتقام کے لیے اس سے برسر پیکار ہو گیا، اور یہیں سے اکرمہ اور اس کے دوسرے ہم خیال مشرکین قریش جن کے آبا جنگ بدر میں مارے گئے تھے، وہ ان کے انتقام کی آگ میں جل رہے تھے۔ اہل مکہ کے سینے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف عداوت کی آگ اور انتقام کے شعلے بھڑکانے میں لگ گئے، جس کے نتیجے میں احد کا خونریز معرکہ پیش آیا۔ جنگ بدر میں اپنی شکست کا بدلہ اور اپنے مقتولین کا انتقام لینے کے لیے قریش کا جو لشکر زرار مکہ سے روانہ ہوا، اکرمہ اس میں شریک ہو گیا۔ اس نے اپنی بیوی ام حکیم کو بھی ساتھ لیا تاکہ وہ ان عورتوں کے ساتھ شامل ہو کر صفوں کے پیچھے کھڑی ہو جائے، اور جب جانبازان قریش میں شکست کے آثار نظر آئیں تو وہ دف بجا کر انہیں قتال پر برانگیختہ کریں اور ان کو میدان جنگ میں ثابت قدم رکھنے کی کوشش کریں۔ قریش نے اپنی فوج کے گھڑسوار دستے کی قیادت کے لیے اس کے میمنے پر خالد بن ولید اور اسرا پر اکرمہ بن ابی جہل کو متعین کیا۔ اس روز ان دونوں مشرک سالاروں نے جرأت و شجاعت اور مردانگی و جوانمردی کے ایسے جوہر دکھائے کہ قریش کا پلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب پر بھاری ہو گیا، اور اس کے نتیجے میں وہ فتح و کامرانی سے ہمکنار ہوئے، جس پر ابو سفیان فتح مسرت سے چیخ اٹھاتا، یہ جنگ بدر کا بدلہ ہے۔
غزوہ خندق کے موقع پر مشرکین نے مدینہ کا محاصرہ کر رکھا تھا۔ جب محاصرے کا کافی طول کھینچا تو اکرمہ کی قوت برداشت جواب دے گئی۔ وہ محاصرے کی طوالت سے بددل ہو گیا۔ آخر اس نے خندق کے ایک تنگ حصے کو تاکا اور اپنی گھوڑا کدا کر اس پار جا پہنچا۔ جرری سواروں نے اس کی اقتدا کی اور وہ بھی اس کے پیچھے خندق عبور کر کے دوسری جانب پہنچ گئے۔ ان میں سے عمر بن عبدود عامری مسلمانوں کے ہاتھوں مارا گیا، لیکن اکرمہ نے راہ فرار اختیار کی اور وہ اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو گیا۔ اور فتح مکہ کے موقع پر جب قریش نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کے سامنے ان کی تاب مقاومت نہیں ہے تو انہوں نے طے کیا کہ ان کے راستے سے ہٹ جائیں۔ یہ فیصلہ انہوں نے اس لیے کیا کہ ان کو یہ بات معلوم ہوئی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فوج کے سالارہ کو یہ حکم دے رکھا ہے کہ وہ مکہ کے عام باشندوں سے کسی قسم کا تعارض نہ کریں، وہ صرف انہی لوگوں سے جنگ کریں جو ان سے لڑیں۔ لیکن اکرمہ اور اس کے کچھ ہم خیال ساتھی قریش کے اس فیصلے کے علی رغم جنگ کا ارادہ لیے مکہ سے نکل پڑے اور مسلمانوں کو لشکر جرار کے سامنے جا ڈٹے۔ لیکن حضرت خالد بن ولید نے ایک معمولی جھڑپ کے بعد انہیں شکست دے کر بھاگنے میں مجبور کر دیا۔ اس جھڑپ میں ان کے چند آدمی مارے گئے اور باقی میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ مفرورین میں اکرمہ بن ابی جہل بھی تھا۔ اس وقت وہ سخت حیرانی و سراسیمگی سے دوچار تھا۔ اہل مکہ کے مسلمانوں کے سامنے سرنگوں ہو جانے کے بعد اس کے لیے وہاں کوئی جائے پناہ نہیں رہ گئی تھی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے تمام جرائم کو معاف کر دیا تھا جو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کیے تھے۔ البتہ اس عام معافی سے چند مجرموں کو مستثنی قرار دے دیا گیا اور نام لے کر حکم دیا گیا کہ انہیں قتل کر دیا جائے، خواہ وہ غلاف کعبہ میں ہی کیوں نہ چھپے۔ ان لوگوں میں اکرمہ بن ابی جہل کا نام سرفہرست تھا، اس لیے اپنی جان کے خوف سے وہ چھپ کر مکہ سے نکلا اور یمن کی طرف چل پڑا، کیونکہ اس کے علاوہ اسے کسی دوسری جگہ پناہ ملنے کی امید نہ تھی۔ اکرمہ کی بیوی ام حکیم اور ہند بنت عتبہ 10 دوسری عورتوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرنے کے ارادے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیام گاہ پر پہنچی۔ اس وقت 2 ازواج مطہرات، ان کی شہزادی حضرت فاطمہ زہرا اور خاندان عبد المطلب کی چند خواتین آپ کے پاس موجود تھیں۔ اس موقع پر ہند نے اپنا چہرہ نقاب میں چھپا رکھا تھا۔ اس نے گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے کہا: اے اللہ کے رسول، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے اپنے پسندیدہ دین کو غالب کر دیا۔ میں آپ کے ساتھ اپنی نسبی اور خاندانی قرابت کو واسطہ دے کر آپ سے خیر اور حسن سلوک کی خواستگار ہوں۔ میں آپ کی تصدیق کرنے والی ایک مسلمان عورت ہوں۔ پھر اس نے اپنے چہرے سے نقاب سرکاتے ہوئے کہا: اللہ کے رسول، میں عتبہ کی بیٹی ہند۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا: میں تمہیں مرحبا کہتا ہوں اور تمہارا خیر مقدم کرتا ہوں۔ اس نے پھر کہا: بخدا اللہ کے رسول، آج سے پہلے روئے زمین پر کوئی ایسا گھر نہ تھا جس کی ذلت و رسوائی مجھے آپ کے گھر کی ذلت و رسوائی سے زیادہ پسند ہو، مگر اب یہ حال ہے کہ دنیا کا کوئی گھر میرے نزدیک آپ کے گھر سے زیادہ معزز نہیں۔ اس کے بعد اکرمہ کی بیوی ام جمیل کھڑی ہوئی۔ اس نے پہلے تو اپنے اسلام کا اظہار کیا، پھر یوں گویا ہوئی: اے اللہ کے رسول، اکرمہ اس خوف سے بھاگ گئے ہیں کہ آپ انہیں قتل کر دیں گے۔ اللہ کے رسول، آپ انہیں امان بخش دیں، اللہ آپ کو امان دے۔ آپ نے اس کی درخواست سن کر ارشاد فرمایا: اکرمہ بن ابی جہل کو امان دی جاتی۔ شوہر کی جاں بخشی کا اعلان سن کر ام حکیم اس وقت اپنے رومی غلام کے ساتھ لے کر اس کی تلاش میں نکل پڑی۔ جب وہ چلتے چلتے دور نکل گئے، دوران سفر غلام کی نیت خراب ہو گئی اور اس نے اوپر ڈور ڈالنا شروع کر دیا۔ وہ اسے امید دلاتی اور ٹالتی ہوئی عرب کے ایک قبیلے میں پہنچ گئی۔ وہاں پہنچ کر اہل قبیلہ کی مدد کی طالب ہوئیں اور اہل قبیلہ نے غلام کو اپنے پاس قید کر دیا، اور ام حکیم نے تنہا اپنے سفر جاری رکھا اور آخرکار تہامہ کے علاقے میں سمندر کے کنارے اکرمہ کو پا گئی۔ اس وقت وہ ایک مسلمان ملاح سے گفتگو کر رہا تھا کہ وہ اسے اس پار پہنچا دے، مگر ملاح اس بات پر مصر تھا کہ پہلے تم اخلاص کا اظہار کرو، تب میں تمہیں اس پار لے جاؤں گا۔ اکرمہ نے پوچھا کہ میں اخلاص کا اظہار کس طرح کروں؟ تو اس نے کہا: کہو اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اکرمہ نے جواب دیا کہ اسی سے بھاگ کر تو میں یہاں آیا ہوں۔
ابھی ان دونوں کی گفتگو کا سلسلہ جاری تھا کہ وہ حکیم اکرمہ کے پاس پہنچ گئی اور اس سے بولی، میرے ابن میں تمہارے پاس سب سے افضل، سب سے نیک اور سب سے اچھے انسان کی طرف سے آئی ہوں۔ میں تمہارے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ کی طرف سے آئی ہوں۔ میں نے ان سے تمہاری جاں بخشی کا وعدہ لے لیا ہے، تم اپنی جان کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اکرمہ نے پوچھا، کیا تم نے خود ان سے بات کی؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں میں نے خود بات کی ہے اور انہوں نے تم کو امان دی۔ وہ برابر اس کی جاں بخشی کا یقین دلاتی رہی، یہاں تک کہ وہ مطمئن اور اس کے ساتھ واپسی پر رضامند ہو گیا۔ دوران راہ انہوں نے غلام کی اس خباثت نفس کا ذکر کیا جو اس نے سفر کے دوران کی تھی، اور اکرمہ نے مسلمان ہونے سے پہلے وہاں پہنچ کر اسے قتل کر دیا۔ اثناء سفر میں جب وہ دونوں ایک منزل پر رکے تو اکرمہ نے بیوی سے خلوت کی خواہش ظاہر کی، لیکن انہوں نے سختی سے انکار کر دیا، کہا میں ایک مسلمان عورت ہوں اور تم ابھی مشرک ہو۔ اکرمہ نے اس بات پر تعجب کا اظہار کرتے ہوئے کہا، وہ بات جو تمہیں میرے ساتھ خلوت سے روک دے یقیناً کوئی نہایت ہی بڑی بات ہے۔ جب اکرمہ مکہ کے قریب پہنچا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا، اکرمہ ابن ابی جہل بہت جلد ایک مومن و مہاجر کی حیثیت سے تمہارے پاس پہنچنے والا ہے۔ اس کے باپ کو برا مت کہنا، مردے کو برا کہنے سے زندہ کو اذیت پہنچتی ہے اور میت کو اس کی خبر بھی نہیں۔ اس کے تھوڑی ہی دیر بعد اکرمہ اپنی بیوی حکیم کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پہنچ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھتے ہی پرت مسرت سے اچھل پڑے اور چادر کے بغیر ہی اس کے استقبال کے لیے لپکے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گئے تو اکرمہ نے کھڑے کھڑے عرض کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حکیم نے مجھے بتایا کہ آپ نے مجھے امان دے دی ہے۔ حضور نے جواب دیا، اس نے صحیح کہا ہے، تم مأمون ہو۔ اس نے دوبارہ سوال کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے کس بات کی دعوت دیتے ہیں؟ میں تمہیں اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ تم گواہی دو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی دوسرا لائق عبادت و پرستش نہیں ہے، اور اس بات کی کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، اور اس بات کی کہ تم زکوٰۃ دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارکان اسلام گناتے ہوئے فرمایا، بخدا آپ نے حق کی بات کی اور خیر کا حکم دیا، بخدا آپ اس دعوت کے پہلے بھی ہم میں سب سے سچے اور نیکوکار تھے۔ یہ کہہ کر اس نے بیعت کے لیے اپنا ہاتھ بڑھا دیا اور کلمہ شہادت پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ اسلام لانے کے بعد حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، اللہ کے رسول، مجھے سب سے اچھی چیز بتا دیجیے تاکہ میں اسے برابر پڑھا کروں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ پڑھا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا۔ بولے، اس کے بعد کیا؟ فرمائے، یہ کہو کہ میں خدا تعالیٰ اور حاضرین کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں مسلم ہوں، مجاہد ہوں اور مہاجر ہوں۔ اور اکرمہ رضی اللہ عنہ اس کو کہہ دیا۔ اس وقت آپ نے ان سے فرمایا کہ آج تم جو چیز بھی مجھ سے مانگو گے وہ تمہیں عطا کروں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ میں نے آپ کے ساتھ جتنی عداوت کی، جہاں کہیں بھی آپ کے مد مقابل ہوا، آپ کے خلاف جو بات بھی، خواہ آپ کے روبرو یا پس پشت کہی ہو، اس سے میرے لیے مغفرت کی دعا فرمائیں۔ اکرمہ رضی اللہ نے زبان سوال کھولی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی، خدایا ہر اس عداوت سے اکرمہ کی مغفرت فرما جو اس نے میرے ساتھ کی، اور معاف فرما دے اس کی ہر اس سرگرمی کو جس کے ذریعے اس نے تیرے نور کو بجھانے کی کوشش کی، اور درگزر فرما اس کی ہر اس حرکت کو جو اس نے میری آبرو سے کھیلتے ہوئے میرے سامنے یا میری عدم موجودگی میں کی۔ اس دعا کو سن کر حضرت اکرمہ کا چہرہ خوشی سے دمک اٹھا اور انہیں کہا، اے اللہ کے رسول، خدا کی قسم، آج سے پہلے اللہ کی راہ سے بندگان خدا کو باز رکھنے کے لیے جتنا مال میں خرچ کرتا رہا ہوں، اب آج کے بعد سے خدا کی راہ میں اسے دوگنا خرچ کروں گا۔ آج سے پہلے خدا کے دین سے روکنے کے لیے جتنی قوت سے لڑتا رہا، آج کے بعد سے اسے دوگنی طاقت کے ساتھ راہ خدا میں لڑوں گا۔ اور اس روز سے مسلمانوں کی جماعت میں ایک ایسے شخص کا اضافہ ہوا جو میدان کارزار میں ایک شیر دل سوار اور مسجدوں میں ایک عابد شخص زندہ دار اور قاری قرآن تھا۔ وہ قرآن کریم کو اپنے چہرے پر رکھ کر خدا کے خوف سے روتے ہوئے بڑے والہانہ انداز میں کہتے، کتاب ربی، کلام ربی۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عہد کیا تھا اسے پورا کر دکھایا۔ ان کے قبول اسلام کے بعد کفر اسلام کے مابین جو بھی معرکہ پیش آیا اس میں ذوق و شوق کے ساتھ شریک ہوئے۔
اور مسلمان جب بھی کسی مہم میں نکلے اس میں آگے آگے رہے۔ مارکہ یرموک میں تو حضرت اکرمہ رضی اللہ میدان قتال کی طرف اس طرح لپکے تھے جیسے کوئی تشنہ لب شدید گرمی میں ٹھنڈے پانی کی طرف لپکتا ہے۔ ایک موقع پر جب مسلمانوں پر دشمن کا دباؤ بہت زیادہ بڑھ گیا تھا، وہ اپنے گھوڑے سے کود پڑے، تلوار کی نیام توڑ کر پھینک دی اور ننگی تلوار لے کر رومیوں کی صفوں میں گھس گئے۔ یہ دیکھ کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے فوراً ان کے پاس پہنچ کر کہا، اکرمہ ایسا نہ کیجیے، اپنی جان کو خطرے میں نہ ڈالیے، آپ کا قتل ہو جانا مسلمانوں کے لیے ناقابل برداشت اور ناقابل تلافی سانحہ ہو۔ لیکن حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا، خالد ہٹ جاؤ، میرا راستہ نہ روکو، صحبت رسول سے استفادہ اور خدمت اسلام میں تم کو میرے اوپر سبقت حاصل ہے۔ میں اور میرا باپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کٹر مخالف تھے اور میں آخر دم تک اس مخالفت پر قائم رہا، اس لیے صحبت رسول کا شرف میرے حصے میں بڑی تاخیر سے آیا، مجھے چھوڑ دو، آج میں گزشتہ کوتاہیوں اور محرومیوں کی تلافی کرنا چاہتا ہوں۔ پھر قدر توقف کے بعد فرمایا، میں بہت سے مواقع پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جم کر لڑا، کیا آج ان رومیوں کے مقابلے میں راہ فرار اختیار کر لوں؟ ایسا کبھی نہ ہو سکے گا۔ پھر انہوں نے مسلمانوں کو پکارا، موت پر کون بیعت کرتا ہے؟ ان کی پکار پر تقریباً 400 مسلمانوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ ان بیعت کرنے والوں میں ان کے چچا حضرت حارث بن حسام اور حضرت زرار بن عزور شامل تھے۔ ان لوگوں نے حضرت خالد بن ولید کے خیمے کے گرد و پیش سخت خونریز جنگ کی اور دشمن کے بڑھتے ہوئے حملے کو بہترین انداز میں دفاع کیا۔ جب فضائے یرموک پر سے جنگ و قتال کے بادل چھٹے اور مسلمانوں کے عظیم شان فتح کا آفتاب طلوع ہوا تو یرموک کی زمین پر 3 مجاہد زخموں سے چور پڑے ہوئے تھے، اور وہ تھے حضرت حارث بن حشام، حضرت عیاش بن ربیع، حضرت اکرمہ بن ابو جہل رضی اللہ عنہ۔ شدت تشنگی سے بےتاب حضرت حارث نے پانی مانگا۔ جب پانی ان کو پیش کیا جا رہا تھا تو حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ نے ان کی طرف دیکھا۔ حضرت حارث رضی اللہ عنہ نے پہلے ان کو پانی پلانے کا اشارہ کیا، اور جب پانی ان کے پاس لے جایا گیا تو حضرت عیاش رضی اللہ عنہ نے اس کی طرف دیکھا۔ حضرت اکرمہ نے اشارہ کیا کہ پہلے ان کی پیاس بجھائی جائے، اور جب پانی پلانے والے ان کی طرف گئے تو دیکھا کہ وہ اس سے بے نیاز ہو چکے ہیں۔ جب وہ پلٹ کر پہلے دونوں صحابیوں کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ وہ لوگ بھی آب کوثر سے اپنی پیاس بجھا چکے۔ اللہ تعالیٰ ان سب لوگوں سے راضی ہوں اور انہیں حوض کوثر سے اس طرح سیراب کرے کہ اس کے بعد انہیں تشنگی نہ محسوس ہو، اور انہیں جنت الفردوس کی سرسبزی و شادابی مرحمت فرمائے جس سے وہ ہمیشہ مستفید ہوتے رہیں۔ آمین یا رب العالمین۔